السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، کچھ لوگ عمران خان صاحب کی پالیٹکس پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص قسم کا کلٹ جو ہے وہ اپنے ارد گرد جمع کیا ہے، اور جو عمران خان کی فالوئنگ ہے وہ کلٹ فالوئنگ ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، بس یہ عمران خان کو ہیرو مانتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ایک لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد ہے، اسپیشلی نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں، تو آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کی اگر ہم بات کریں تو جس کی آپ کو شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہوں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ایرا دیکھا ہو، یا پھر پولیٹیکل بات کی جائے تو قاضی حسین احمد جو ہے ان کے ساتھ بھی لوگوں کا ایک لگاؤ نظر آتا ہے۔ اس سے پیچھے جو لوگ ہیں جن کی ہمیں اتنی یاد نہیں ہے، لیکن پاکستان جب بنا تو اس کے بعد پالیٹکس میں جب بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے تھے تو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ لوگوں کا ایک آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک لوگ ایک لیڈر کے ساتھ جمع تھے۔ آج اگر ہم بات کریں خان صاحب کی، تو خان صاحب کا جو دور ہے یہ پاکستان کے پچھلے سارے جو بھی ٹائم گزرا ہے، پچھلے جو 70 سال، ان میں سے سب سے بہتر اس لیے تھا کہ وہ اس وقت پاکستانیوں کی جو شعور کی جو لیول تھا وہ اتنا نہیں تھا جو آج ہے۔ آج پاکستان میں ایجوکیشن زیادہ ہے، آج پاکستان میں یونیورسٹی زیادہ ہے، آج پاکستان میں پڑھائی کرنے کی جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر شوق زیادہ ہے، اور جو پچھلے اگر ہسٹری کی ہم بات کریں تو ہسٹری میں تو اس لیول پہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کچھ لوگوں کو فالو کیا، مطلب قائد اعظم کو فالو کر کے اتنا بڑا ملک بنا دیا۔ اسی طرح شیخ مجیب الرحمان جو پاکستان میں بھی اس وقت جب مشترکہ پاکستان تھا تو اس وقت پاکستان کے لیڈر تھے، بعد میں انہوں نے ان کے ساتھ لوگوں کا ایک فالوئنگ شپ ہوئی تو انہوں نے ایک اپنا ملک بنا لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے اٹریکٹ کیا، اور جو اٹریکٹ جو ہوئے اس وقت ان کی جو مین اٹریکشن تھی بھٹو صاحب کے ساتھ، وہ کیونکہ لوگ ووٹ کی جو اہمیت ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوئی، 1 ووٹ 1 پرسن کی، تو پھر کانسٹیٹیوشن کی ڈیولپمنٹ، لوگوں کو بااختیار بنانے کی ایک اس وقت ایک لڑائی شروع ہوئی کہ ہر شخص جو ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک سفر چلتا ہوا پھر آ گیا 96، پھر 2011 کی جو جنریشن ہے جسے 20th سینچری جنریشن کہتے ہیں، یہ لوگ بڑے ریزننگ والے لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے، سوشل میڈیا کاؤنٹر چیک کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اخبار پہ کسی نے کسی کے بارے میں لکھ لیا تو وہی اتھینٹک ہو جاتی تھی بات، اخبار پہ کوئی بیان آ جائے تو اس کو ری چیک کوئی نہیں کرتا تھا، اخباری ٹکڑے کو یا بیان کو یا ٹی وی پہ خبر کو لوگ بہت اہمیت سمجھتے تھے اور اس کی بڑی ورتھ ہوتی تھی اور ویلیو ہوتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، اور دوسرا میڈیم جب ٹی وی اور اخبار ایک آدمی اپنی ایفرٹ کر کے پولیٹیکل امپورٹنس بناتا تھا، لیکن جب وہ اخبار اور ٹی وی میں آ جاتا تھا تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی تھی اور لوگ اس کو اتھینٹک بھی سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یار اب تو یہ ٹی وی پہ بھی آ گئی ہے بات اور اخبار پہ بھی آ گئی ہے تو یہی حقیقت ہوگی، یہی سچی بات ہے، بے شک وہ پروپیگنڈا ہو۔ اب جو دور ہے وہ بڑا ڈفرینٹ دور ہے، کاؤنٹر چیکس کا دور ہے، لوگوں کو انفارمیشن کو انالائز کرنے کا، اس کو چیک کرنے کا بڑا آپشن موجود ہے، خود لوگ جو ہے وہ انفارمیشن کو چیک کرتے ہیں۔ اب عمران خان جب اس سارے دور میں آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہو گئی، اس کے بعد جو خان صاحب کے مقابلے کے لیے 2 پولیٹیکل پارٹیز میں جو لیڈر بچے وہ ایک نواز شریف تھے اور ایک آصف علی زرداری تھے۔ اب آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہے یہ اولڈ اسکول پالیٹکس کے، مطلب دونوں نے اولڈ اسکول پالیٹکس کی، ایک دوسرے کی مخالفت میں 88 کے بعد جو پالیٹکس ہوئی پاکستان میں، وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے کبھی ایک بیٹھ جاتا تھا کبھی دوسرا بیٹھ جاتا تھا، یہی ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ سکسیس یہ ہوتی تھی پالیٹکس میں کہ جناب آپ سیاست میں آئیں، اس اختیار کو استعمال کریں اور اختیار کو استعمال کر کے اپنے فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کریں، اپنے لیے فیکٹریز بنائیں۔ جیسے یہ نہیں 10 15 20 سال کے دور میں ہی پولیٹیشینز نے زیادہ مال بنایا جو 88 کے بعد کی پالیٹکس ہے، اس سے پہلے تو کوئی اتنی بات نہیں تھی۔ خان صاحب نے اس کے جو مال بنانے والا جو پروسیس تھا، یا جس میں پولیٹکس میں آ کے آپ انفلوئنس کرتے ہیں اور انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفاد کو بڑھاتے ہیں یا اس کو اچیو کرتے ہیں، خان نے نوجوانوں کو یہ بتایا کہ یہ جو کام ہے پولیٹکس میں یہ آپ نے نہیں ہونے دینا، اس کی مخالفت کرنی ہے۔ کوئی سیاست میں آ کے کوئی MP ہے، میں نے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا کاروبار بنائے، وہ اتنا انفلوئنشیل نہیں ہو سکتا کہ کوئی تھانہ کچہری اس کو پوچھ ہی نہ سکے۔ تو یہ بات جو ہے وہ نوجوانوں کو بڑی اٹریکٹ کی۔ اب جب یہ بات اٹریکٹ کی کیونکہ یہ پرابلم موجود تھا، لوگ خان نے اس پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، VIP کلچر کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، پروٹوکولز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، بینیفٹس اٹھانے کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، پالیٹکس میں آ کے ایکسٹرا مینز استعمال کر کے اپنے ذاتی بزنس بڑھانے کی جو ایک پرابلم تھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، تو نوجوانوں نے اس کو بائی کیا،
اور پھر خان صاحب نے ان لوگوں کو، جو لوگوں کے اندر اپنے دھونس دھاندلی اور اپنا یوں کہہ سکتے ہیں طاقت کی وجہ سے، یہ پولیٹیکل جو لیڈر ہیں جو ایک اہمیت رکھتے تھے لوگوں کے اندر، ڈر خوف ان میں بٹھایا ہوا تھا، وہ ڈر خوف عمران خان نے نکالا ایسے کہ ان کو ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں نا، جس زبان میں یہ سمجھتے تھے اسی زبان میں خان صاحب نے پھر ان کے ساتھ بات کرنا شروع کی، اور لوگوں کے اندر بھی یہ اعتماد بڑھا کہ اگر عمران خان ان کو ہیڈ آن کر رہا ہے، کیونکہ لوگ تو پہلے ڈرتے تھے کیونکہ یہ پرچے کرا لیتے تھے، جس طرح بھی آپ دیکھ لیں خان صاحب کے اوپر پرچے پہ پرچہ ہو رہا ہے، کوئی مطلب اسی طرح سے یہ عام آدمی کے اوپر اگر 50-60 پرچے ہو جائیں تو بیچارہ کدھر جائے گا؟ تو لوگوں کے اندر ایک پھر آپ نے دیکھا ہوگا ریزسٹنس پیدا ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی نے پھر اس میں بڑا کردار ادا کیا، ریزسٹنس کو ٹی وی نے لوگوں تک دکھایا کہ کس طرح ایئرپورٹ پہ لوگ جو ہے وہ لائن توڑنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں توڑ رہے، پھر لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے، ایک لوگوں کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، پھر جب لوگ یہ تقریروں پہ جاتے تھے، اپنے پروگرام اپنے علاقوں میں جا کے بات کرتے تھے، ٹی وی نے ایک میڈیم پرووائڈ کیا کہ دونوں پولیٹیکل لیڈرز کو اکٹھے بٹھا کے عوام سے سوالات کرنے شروع کیے، تو وہاں پہ بھی لوگوں نے پھر اس طرح کے کوشچن اٹھانے شروع کیے کہ آپ تو ہم سے ووٹ لیتے ہیں اور ہمارے لیے آپ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایک پروسیس کے بعد عمران خان کے ساتھ لوگوں نے ایک کمٹمنٹ کا اظہار کیا، اور لوگ ایز اے نوجوان لوگوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں تو ہمیں خان نے بتائی ہیں، اور پھر خان نے نیو میڈیمز کو استعمال کیا، یہ سب باتیں پہنچانے تک انہوں نے کوئی جا کے بڑے بڑے جلسے انیشل نہیں کیے، بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کیا، نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ تھا، اور عمران خان کو اٹھانے والا اگر ہم دیکھیں تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ نوجوان ہی ہے، اور ان نوجوانوں نے پھر ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا کہ اپنے پیرنٹس کو، پھر خان کی جو کنونسنگ پاور ہے کمیونیکیشن کی، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی، وہ باقی لیڈرز کی نہیں ہے، نہ ان کے اندر منطق ہے، نہ یہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ لانگ ٹرم کوئی، یعنی آپ دیکھ لیں نا کمیونیکیشن زرداری صاحب بات کرتے ہیں، ان کی بات 50 جگہوں پہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر، اسی طرح آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، بنا فی البدی وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو وہ جب مقابلہ ہوا لوگوں کا کہ ہم نے ان 3 لیڈروں میں سے پک کرنا ہے، عمران خان میں سے، زرداری میں سے، تو بہت بڑی تعداد نے پھر عمران خان کو پک کیا۔ تو یہ کلٹ فالوئنگ نہیں ہے بلکہ یہ سوچ سمجھ کے خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے، اور عمران خان نے 90% جو ہے وہ لوگوں کو اپنی جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان باتوں پہ لوگوں کو پروف بھی کیا، جیسے مطلب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان جیسے سوسائٹی میں جہاں پہ یعنی آپ اپنی پارٹی کے اندر لوگ پیسہ لگاتے ہیں، اور پیسہ لگانے والے اور عام کارکن کو برابر بنا دیا، مطلب جب انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تو آپ کو پتہ ہے یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے یہ عام آدمی ہر شخص نہیں کر سکتا، آپ بے شک جو مرضی کریں، کیونکہ اس کے لیے کچھ فائنینس استعمال ہوتا ہے، اور جو فائنینس استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ عوام بھی اس کو پسند کر رہی ہے۔ تو عمران خان نے عوام کے اندر جس کی فوٹنگ ہے اور جو فائنینس کرتا ہے ان دونوں کو برابر کر دیا، تو یہ بھی پہلی دفعہ عمران خان نے کیا، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لوگوں کی امپاورمنٹ کی بات کی خان صاحب نے۔ تو کلٹ فالوئنگ کی جو لوگ بات کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے صحافی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت انٹلیکچوئل ہیں، وہ عمران خان کے سارے کراؤڈ کو، جو پاکستان کا پڑھا لکھا ہے اور پاکستان کا سب سے باشعور کراؤڈ ہے، اس کو کلٹ کہتے ہیں۔ کلٹ کسی کے رومانس میں آپ بہت زیادہ جب اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو رومانس ختم ہو جاتا ہے۔ عمران خان کا رومانس ختم نہیں کر سکیں گے، کلٹ نہیں ہے بلکہ یہ نظریاتی اٹیچمنٹ ہے، لوگوں کو یہ بلیف ہو چکا ہے کہ عمران خان ہی ہے جو اس موجودہ نظام کے اندر موجود جو پولیٹیکل ہمارے پاس مٹیریل ہے اس میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا اور سب سے زیادہ ہے، یعنی جو 80% لوگوں کو یہ چانس ہے کہ جو خان کہتا ہے وہ کرے گا، تو وہ اس نے کرنے کی کوشش بھی کی۔ آپ اگر 3 سال کی گورنمنٹ دیکھ لیں، کورونا نہ ہوتا 2 سال تو خان صاحب نے بڑی اچھی ایک ٹیک آف کیا تھا، آخر میں آپ نے پھر بھی دیکھا ہوگا 6.4 کی گروتھ ریٹ بھی چھوڑ کے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ کلٹ نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جو ابھی جو لوگ کراؤڈ اکٹھا ہے یہ پاکستان کا اوور ویلمنگ ہوگا، اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کسی ایک لیڈر کے ساتھ، کسی ملک کے جو 22-23 کروڑ کا ملک ہے اس کا 80-90% عوام جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے ایک لیڈر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے۔ یہ اب 80-90% تک پہنچنے والی ہے بات، یہ جو پاکستان کا ٹوٹل ووٹ 8-9 کروڑ ہے وہ تقریباً 6-7 کروڑ عمران خان کو پڑے گا، اس لیول پہ پینیٹریشن ہو چکی ہے نیچے۔ تو یہ کلٹ کراؤڈ نہیں ہے بلکہ جینون پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا خان کے نظریے کے ساتھ ہیں، عمران خان نا وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کسی اور چیز سے تو مانتے ہی نہیں ہیں، جو عمران خان کے ساتھ دغا کرتا ہے بس اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک پوری خان صاحب کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر خان صاحب کا اللہ تبارک تعالیٰ پہ جو گمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پہ جو توکل ہے، اس کا تو لیول ہی ڈفرینٹ ہے نا۔ یہ جو اس نے 1 سال جیل کاٹ لی ہے، یہ تو لوگوں نے اس سے محبت جسے کہتے ہیں نا ملٹی پلائی ہو گئی ہے، یہ جو خان صاحب نے 1 سال کی جیل کاٹی، اور عزت ذلت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ بھی اپروو ہو گیا، کوئی کسی کو نہ ذلیل کر سکتا ہے نہ کسی کو کوئی عزت دے سکتا ہے۔ خان نے یہ پروف کیا پریکٹیکلی اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی یعنی سٹانس لے کے، سب اس کے مخالف ہو گئے، اگر اس کا سٹانس صحیح تھا، عوام اس کے ساتھ تھی، جیسے الیکشن سب کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے خان کے لیے، ووٹ کے لیے نکلے گا، لیکن عمران خان کی کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی یہ ہے
وہ دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کے، وہ سمجھتا تھا کہ لوگ نکلیں گے اور ووٹ دیں گے، اور لوگوں نے نکل کے ڈھونڈ کے الیکشن سمبل کو عمران خان کو ووٹ دیا. تو یہ بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں عمران خان کا فیکٹر، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا 80% جو ہے، پاکستان 80% عمران خان ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے. بہت شکریہ.